کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ اب برداشت نہیں ہوتا، اب مزید صبر نہیں ہوتا، دعائیں بھی سنائی نہیں دیتی اور وقت جیسے رک گیا ہو۔ ایسے لمحے میں صرف دو راستے ہوتے ہیں، یا تو ٹوٹ جاؤ یا رب سے جڑ جاؤ۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے، لیکن شیطان آپ کو یہ یقین دلانے لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں لوگ ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اصل آزمائش آخری سیڑھی پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ ہے، یہ پاسبلٹی نہیں ہے بلکہ یقینی حقیقت ہے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کو توڑنے کے لیے نہیں، آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے ہے۔ وہ جو سجدے میں گرتے ہیں اللہ انہیں وہاں اٹھاتا ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب زندگی رک سی جائے تو سمجھ جائیں، تو اسے اینڈ مت سمجھیں، کیونکہ جو آگے آ رہا ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ اندھیرے میں ہو تو آپ کو اندھیرے سے لڑنے کی نہیں، روشنی پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بندہ ہارنے سے پہلے صبر کر لیتا ہے اللہ اسے ایسی جیت دیتا ہے جس کے سامنے دنیا کی کامیابیاں چھوٹی لگتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صبر کرو، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ صبر کرنے والا اپنے اندر کیا جنگ لڑتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وقت آپ کو کمزور بنا رہا ہے، نہیں، یہ وقت آپ کے اندر وہ چیز پیدا کر رہا ہے جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، یعنی رب کا خاص تعلق۔ اللہ نے جن لوگوں کو دنیا میں بڑی منزلوں تک پہنچایا انہیں پہلے ایسے راستے سے گزارا جہاں ان کے سوا کوئی نہ تھا اور رب کے سوا کوئی سنتا نہ تھا، کیونکہ جب آپ سب سے ٹوٹ جاتے ہو تب اللہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ یاد رکھیں، جن کے مقدر میں کچھ خاص لکھا ہوتا ہے انہیں دنیا جلدی سکھ نہیں دیتی، کیونکہ ان کی اصل کامیابی اندر سے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو وقت ہے نا جہاں آپ تنہا ہو، جہاں کوئی آپ کو سمجھتا نہیں، جہاں ہر طرف سے انکار، پریشانی ہے، بے بسی اور خاموشی ہے، یہ وقت رب کی ورکشاپ ہے۔ یہیں آپ نئے بنتے ہو، یہیں آپ کی دعائیں مضبوط ہوتی ہیں، یہیں آپ کا یقین گہرا ہوتا ہے اور یہیں آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو آپ اللہ کے کتنے قریب ہوتے؟ لیکن جب دعا دیر سے قبول ہوتی ہے تب آپ ہر روز اللہ سے جڑتے ہیں، ہر رات روتے ہیں اور ہر لمحہ اس سے مانگتے ہیں، اور یہی لمحے آپ کو رب کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ صبر صرف آزمائش جھیلنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی محبت خریدنے کا راستہ ہے۔ آپ آج جس مشکل سے گزر رہے ہو وہ کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بنے گی۔ آج آپ جس دکھ میں ہو وہی کل آپ کے لبوں سے کہلوائے گا، یا اللہ شکر ہے تو نے اس وقت میری بات نہیں مانی۔ یاد رکھیں، اگر آپ صبر کے آخری کنارے پر کھڑے ہیں تو گرنا نہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے اکثر زندگی نئی شکل میں شروع ہوتی ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، لیکن یہی وقت آپ کو بدل بھی تو رہا ہے۔ آپ ابھی جس وقت سے گزر رہے ہو یہ وقت صرف مشکل نہیں ہے، یہ وقت رب کی خاص توجہ ہے۔ وہ تمہیں اس وقت نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ تو آپ کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے نا، آپ کے ہر صبر کو گن رہا ہے، اور آپ کے اندر وہ چراغ روشن کر رہا ہے جو صرف اندھیروں میں جلتے ہیں۔ آپ اپنے حالات کو سزا سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آپ کے لیے ایک دعاؤں کی تیاری ہے۔ اللہ آپ کو روک کر، آپ کو سنبھال کر، آپ کا راستہ صاف کر رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا آپ گر کے پھر بھی چل رہے ہو، آپ رکے پھر بھی مانگ رہے ہو، آپ تھک کے پھر بھی رب کو یاد کر رہے ہو؟ تو یہ کمزور انسان نہیں، یہ وہ روح ہے جسے اللہ نے خود تھاما ہوا ہے۔ آپ جو صبر کر رہے ہو یہ آپ کے کل کا سب سے قیمتی خزانہ بننے والا ہے۔ آپ جو برداشت کر رہے ہو یہی آپ کو دوسروں سے بلند کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا، ہم صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بدلہ بہترین شکل میں ضرور دیں گے۔ یہ بہترین شکل کیا ہے؟ یہ وہ خوشی ہے جو آپ کو وقت پر نہیں، درست وقت پر ملے گی۔ وہ لمحہ جب آپ پکارو گے، میری دعائیں قبول ہو گئیں، لیکن ابھی آپ اس امتحان میں ہو جہاں صرف وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ان حالاتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔
یاد رکھیں جنہیں دنیا نظر انداز کرتی ہے انہیں اللہ تیار کرتا ہے۔ آپ خود کو اکیلا سمجھتے ہو تو جان لیں یہ اکیلا پن اللہ کا بلاوا ہے۔ یہ وقت آپ کو بتا رہا ہے بندے باقی سب چھوڑو، میرے ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سجدے لمبے ہوتے ہیں، جہاں دعائیں بے آواز ہوتی ہیں، جہاں دل خوف سے نہیں محبت سے کانپتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے سب ختم ہو گیا، تو نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا۔ آپ ابھی بن رہے ہو، سنبھل رہے ہو، اور اللہ کے لکھے ہوئے انجام کی طرف ایک ایک قدم بڑھا رہے ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک صبر کیا ہے، اس سے جڑے رہے ہو، تو اب وہ وقت آتا ہے جب اللہ کی طرف سے پہلی روشنی نظر آنے لگتی ہے، اور اس روشنی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے تم وہی حالات میں ہوتے ہو، وہی مسائل، وہی انتظار، لیکن اچانک تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا، تمہاری راتیں ویسی ہی تنہا ہوتی ہیں، لیکن تمہارا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو رب کی طرف سے تسکین قلب کا انعام ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے حالات چاہے نہ بدلے، لیکن آپ کے اندر ایک خاموش طاقت آ جاتی ہے۔ جو چیختا دل تھا وہ اب کہتا ہے جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ آپ کو اگلے درجے پر لے جانے والا ہوتا ہے۔ دوسری نشانی، غیر متوقع راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جہاں سے مایوس ہو چکے تھے، جہاں سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی، وہیں سے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ کبھی کسی انسان کی شکل میں، تو کبھی کسی اتفاق کی صورت میں، تو کبھی دل میں آنے والے ایک خیال کی شکل میں۔ اللہ آپ کو نکلنے کا دروازہ دکھا دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ کہتے ہو میں نے تو یہاں سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے میرے لیے راستہ بنایا۔ قرآن میں یہی تو وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے عمل کو درست رکھتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ آیت اب صرف آپ کے لیے لفظ نہیں رہتی، یہ آپ کا زندہ تجربہ بن جاتی ہے۔ صبر رکھنا ہے، اپنے عمل کو درست رکھتے ہوئے، گناہوں سے بچنا ہے، دعائیں کرنی ہے، خود کو بہتر انسان بنانا ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں نشانیوں کو محسوس کر رہے ہو جو ابھی اس ویڈیو میں بتائی گئیں، کہ آپ کے دل میں سکون آ رہا ہے اور آپ کے بند راستے آہستہ آہستہ کھلنے لگے ہیں، تو خوش ہو جائیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آزمائش کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے میرے بندے تو کامیاب ہو گیا۔ اور اگر یہ نشانیاں ابھی نہیں آئیں تو گھبرائیں نہیں، آپ راستے میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور وہ لمحہ آنے والا ہے جہاں آپ خود کہو گے صبر کرنا میرا سب سے قیمتی فیصلہ تھا۔ ایسا صبر جو بتایا گیا ہے۔ اور اگر آپ یہاں تک آ چکے ہو تو سنیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے اتفاق سے نہیں بنی، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل کو یقین دلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کی آزمائش کوئی سزا نہیں ہے، یہ منتخب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو آزما کر اس مقام پر پہنچانے کے لیے جہاں آپ خود کو کبھی دیکھ ہی نہیں سکے۔ اب جو صبر آپ کر رہے ہو اسے چھوڑنا مت، کیونکہ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ کا وعدہ ہے بے شک آخر کار کامیابی پرہیزگاروں ہی کی ہوگی۔ تو اگر آپ نے صبر کیا تو کامیابی صرف آپ کی ہی نہیں ہوگی، آپ دوسروں کے لیے بھی چراغ بنو گے۔ اور وہ دن ضرور آئے گا جب آپ رب کے سامنے سجدے میں کہو گے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا اور بنا دیا وہ جو میں خود کبھی نہیں بن سکتا تھا۔